السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ 10 وچ JNM اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ دنیا بھر سے آج کی 10 بڑی اور انتہائی اہم خبریں جن پر آج ہم بات کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آج 7 دسمبر 2020 ہے اور آج دن ہے پیر کا۔ یہ ٹاپ 10 وچ JNM کا دوپہر کا بلٹن ہے۔ خبروں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے دوسرے یوٹیوب چینل غلام نبی مدنی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ بہت سی معلومات اور ویڈیوز ایسی ہیں جو صرف آپ ہمارے دوسرے یوٹیوب چینل غلام نبی مدنی پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، خبروں کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں۔ جو آج کی پہلی بڑی خبر ہے یہ چائنا سے ہے۔ ناظرین کرام، تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ چین نے جدید فوج بنا لی ہے جس پر بائیو ٹیکنالوجی کے تجربات بھی کیے گئے ہیں، اور یہ ایسی خطرناک فوج ہے کہ جو ہر محاذ پر جا کر جنگ لڑ سکتی ہے اور جو جدید دنیا کی جو ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے اس کا مقابلہ کرنا جانتی ہے، اور اس فوج کو جتنا چاہے اس پر حملہ کیا جائے یہ بآسانی دشمنوں کو شکست دے سکتی ہے۔ اور چائنا اپنی فوج کے اوپر ایسے ایسے تجربات کر رہا ہے کہ جس کے بعد کہا جاتا ہے کہ انہیں علیحدہ طاقت حاصل ہو رہی ہے، جو ایکسٹرا آرڈنری طاقت ہے وہ انہیں دی جا رہی ہے۔ اور جس طرح سے فلموں کے اندر، ہالی ووڈ فلموں کے اندر سپرمین کو دکھایا جاتا ہے، یا اسی طرح سے جو ایکسٹرا آرڈنری جو طاقت ہوتی ہے وہ دکھائی جاتی ہے، بالکل اسی طرح سے چائنا بھی اپنی فوج کو ٹرین کر رہا ہے، تربیت دے رہا ہے۔ چاہے انہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہنچا دیا جائے، یا دریاؤں میں پھینک دیا جائے، یا پھر ان پر حملے کر دیے جائیں، گویا کہ ان پر گولی تک اثر نہیں کرتی ہے، اس طرح کی طاقتور فوج چائنا تیار کر چکا ہے۔ ناظرین کرام، اس حوالے سے امریکہ کے سابق انٹیلیجنس چیف نے دعویٰ کیا ہے کہ چائنا امریکہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، کیونکہ چائنا ایسی ایسی ٹیکنالوجی کو حاصل کر رہا ہے جس کا توڑ امریکہ کے پاس موجود نہیں ہے، دنیا کی کسی طاقت کے پاس موجود نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، امریکہ کے خفیہ انٹیلیجنس سابق چیف نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت کے خلاف بھی چائنا جدید ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام، بھارت کے خلاف چائنیز فوجیوں کو کچھ نہیں ہوا، اور جو گلوان کے اندر واقعہ پیش آیا تھا جس میں 50 بھارتی فوجی مارے گئے تھے، اس میں چائنا کا ایک بھی فوجی نہیں مارا گیا، لیکن بھارت کے 50 فوجی مارے گئے۔ اس لیے ماہرین یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ چائنا جدید جنگی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اپنی فوجوں پر جدید تجربات بھی کر رہا ہے، اور اپنی فوجوں کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس بھی کر رہا ہے، مسلح بھی کر رہا ہے، جس سے آنے والے دنوں میں دنیا کے اندر چائنا کی بڑھتی ہوئی جو غلبہ ہے یا مقبولیت ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ دنیا بھر کے اندر اسلحہ بنانے میں پہلا نمبر امریکہ کا ہے، اور اس کے بعد چائنا کا نمبر ہے۔ چائنا کے اندر اسلحے کو بنانے کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے، اور جو تازہ رپورٹ ہے اس کے مطابق گزشتہ ایک سال کے دوران دنیا کے اندر $350 ارب سے زائد کا اسلحہ فروخت ہوا ہے۔ دنیا بھر کے اندر تقریباً 25 بڑی اسلحہ بیچنے والی بنانے والی کمپنیاں ہیں، ان میں سے 4 بڑی کمپنیاں چائنا کی ہیں، اور 12 بڑی کمپنیاں امریکہ کی ہیں، اور 2 بڑی کمپنیاں روس کی ہیں۔ امریکہ نے $220 ارب کا اسلحہ فروخت کیا ہے، جبکہ ناظرین کرام چائنا نے $56 ارب کا اسلحہ فروخت کیا ہے، جبکہ روس نے گزشتہ ایک سال کے دوران $9 ارب سے زائد کا اسلحہ بیچا ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، دنیا بھر کے اندر اسلحے کی دوڑ جاری ہے، اور اس میں چائنا سبقت لے رہا ہے۔ چائنا جدید ٹیکنالوجی کو، آرٹیفیشل ٹیکنالوجی کو بنا رہا ہے اور اس کے تجربات کر رہا ہے، اور یہی وہ خطرات ہیں جس سے یورپ، امریکہ اور دیگر ممالک پریشان ہے کہ چائنا بڑھتا ہوا بڑا خطرہ ہے دنیا کے لیے۔ لیکن آپ جانتے ہیں ناظرین کرام کہ چائنا کے تعلقات پاکستان سے بہت اچھے ہیں، اس وجہ سے پاکستان کے پاس بھی چائنا کی یہ ٹیکنالوجی موجود ہے، اور یہی وجہ ہے بھارت پاکستان کو شکست نہیں دے سکتا ہے، بھارت پاکستان کی ٹیکنالوجی کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ دونوں ملک یعنی پاکستان اور چائنا مشترکہ طور پر لداخ کے اندر، کشمیر کے اندر بھارت کی فوج کو شکست سے دوچار بھی کر رہے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے یہ پاکستان سے ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے اقوام متحدہ سے اور دنیا بھر سے مطالبہ کیا گیا ہے، یہاں تک کہ بھارت کو بھی وارننگ دی گئی ہے کہ بھارت کے اندر بسنے والے مسلمانوں کی جو تاریخی مقامات ہیں ان کا تحفظ کیا جائے، ان کی حفاظت کی جائے۔ پاکستان نے 28 سال بابری مسجد کی شہادت کے مکمل ہونے کے بعد بیان جاری کیا ہے، اور
اس میں بھارت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کی مساجد کو بھارت ٹارگٹ نہ کرے، تشدد کا نشانہ مسلمانوں کو نہ بنایا جائے، اور جدید جو منصوبے ہیں مودی دہشت گرد حکومت کے، جس میں مزید مساجد کو، تاریخی مساجد کو شہید کر کے منظر بنانا ہے، اس سے باز رہے۔ اقوام متحدہ سے انسانی حقوق کی تنظیموں کو خط لکھ کر پاکستان نے مطالبہ کیا ہے کہ بھارت کے اندر بسنے والے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، وہاں کے مسلمانوں کی مقامات کو، مقدس تاریخی مقامات کو، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے عالمی برادری اپنا کردار ادا کرے۔ اس کے علاوہ ناظرین، پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت کی دہشت گردی کے ثبوت دنیا کے سامنے پیش کر دیے گئے ہیں، لیکن بھارت ان ثبوتوں کا جواب دینے سے قاصر رہا ہے، اور بھارت کے پاس کوئی بھی ایسا موقع نہیں ہے یا کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جس سے وہ بآسانی ان دہشت گردی کے ثبوتوں کا مقابلہ کر سکے یا پھر ان کا جواب دے سکے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ بھارت دنیا کے اندر دہشت گردی پھیلانے والا ملک ہے۔ لہٰذا عالمی برادری کو بھارت کے خلاف پابندیاں لگانی چاہیے، اور مودی فاشسٹ حکومت کے خلاف پابندیاں لگا کر کشمیر کے اندر اور بھارت کے اندر مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے سلسلے کو روکا جائے۔ آگے بڑھیں ناظرین، جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ بھی ناظرین بھارت سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کی دلی پولیس نے 5 مسلمانوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان پر الزام یہ ہے کہ وہ مختلف دہشت گردی سے منسلک تنظیموں سے وابستہ ہیں۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں ناظرین، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو دہشت گردی کے کھاتے میں ڈال کر گرفتار کیا جاتا تھا۔ اب ناظرین بھارت کے اندر بسنے والے مسلمانوں کو بھی القاعدہ، داعش یا لشکر طیبہ کے نام پر گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اس کی بڑی مثال آج دلی کے اندر 5 جو مسلمان ہیں ان کی پولیس کے ہاتھوں گرفتاری کی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ گجرات کے اندر فیس بک پر کسانوں کے حق میں پوسٹ لکھنے والے ایک شہری کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں بھارت بھر کے اندر کسانوں کی تحریک عروج پر ہے، لاکھوں کسان سڑکوں پر ہیں، مسلمان بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں، یہاں تک کہ ناظرین مسلمان کسانوں کے، سکھوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کے حمایت میں مظاہرے میں شریک ہیں، اور مسلمان وہاں پر نمازیں ادا کرتے ہیں تو سکھ ان کے تحفظ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسی ویڈیوز اور تصاویر بھی وائرل ہو رہی ہیں، جبکہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کی خفیہ انٹیلیجنس اداروں نے رپورٹ جاری کی ہیں کہ پاکستان کی ISI ایجنسی بھارت کی مختلف سرکاری اداروں پر، مختلف سرکاری جو ویب سائٹیں ہیں ان پر سائبر حملے کر رہا ہے۔ ایسے میں ضروری ہے کہ بھارت کے جو خفیہ ادارے ہیں، سائبر سیکیورٹی کے ادارے ہیں، وہ کوشش کریں، توجہ کریں کہ پاکستان کی ISI کو یہاں سے معلومات کو چرانے کا موقع فراہم نہ کیا جائے۔ اس سے پہلے بھی ناظرین بھارت پاکستان پر اسی طرح کے الزامات لگاتا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے گمنام ہیروز اور پاکستان کے ISI کے جو مشن ہیں وہ بھارت کی پہنچ سے بہت دور ہیں، اور بھارت پاکستان کو کسی بھی طور پر شکست نہیں دے سکتا ہے، کسی بھی طور پر ہرا نہیں سکتا ہے۔ آگے بڑھیں ناظرین، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظرین مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت کی غاصب درندہ مودی حکومت کی جانب سے ظالمانہ اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ تقریباً 16 ماہ ہو چکے ہیں کشمیر کے اندر انٹرنیٹ سروس بند ہے، یعنی کہ وہاں پر جو ہائی سپیڈ انٹرنیٹ ہے، 4G سروس ہے، وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہی وجہ ناظرین ہزاروں طلباء ہیں جن کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان کو اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں دنیا بھر کے اندر کرونا وبا کے بعد آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں، لیکن کشمیری طلباء آن لائن کلاسز کا حصہ نہیں بن سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے سری نگر کے اندر اور دیگر بڑے شہروں کے اندر کشمیری طلباء نے احتجاج کیے ہے مودی حکومت کے خلاف کہ وہ انٹرنیٹ سروس کو بند کر کے ہزاروں کشمیری طلباء کے مستقبل کو ختم کر رہے ہیں، ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ یہ بھی کشمیری نوجوانوں کے خلاف ایک بڑی دہشت گردی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ کشمیر کے اندر بھارتی فوج کے تشدد سے ایک نوجوان کو شہید کر دیا گیا ہے، جبکہ سرچ آپریشن کے نام پر مزید 3 کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اور آج چوتھے مرحلے میں جو ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کے الیکشن ہیں اس میں بھی ٹرن آؤٹ انتہائی کم ہے اور نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ جانتے ہیں پیسوں کے عوض BJP نے وہاں لوگوں سے کچھ ووٹ خریدے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کشمیریوں نے مودی کے اقدامات کو مسترد کر رکھا ہے۔ آگے بڑھیں ناظرین، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین افغانستان میں طالبان اور کابل فوج میں جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔
طالبان کے جو ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ مختلف صوبوں میں طالبان کے سامنے کابل فوجی ہتھیار بھی ڈال رہے ہیں۔ مزید 11 کابل فوجی ہتھیار ڈال کر سرنڈر ہو چکے ہیں اور گزشتہ مہینے تقریباً 1000 سے زائد کابل فوجیوں نے طالبان کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے۔ اس کے علاوہ ناظرین، طالبان کے خلاف کابل کی وزارت دفاع دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کے حملوں کے اندر متعدد طالبان جنگجو شہید کر دیے گئے ہیں، لیکن طالبان نے ان الزامات کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کے حملوں کے اندر کابل فوجی مارے جاتے ہیں، جبکہ وہ نہتے شہریوں کو شہید کر کے دعویٰ کرتے ہیں کہ طالبان کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اشرف غنی اور ان کی حکومت کے ماتحت جو لوگ ہیں وہ بڑے پیمانے پر کرپشن میں ملوث ہیں، سرکاری خزانے سے گاڑیاں اور گھر اور اسی طرح سے مختلف ملکوں کے سفر کر رہے ہیں اور آسائشی زندگی گزار رہے ہیں۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اس پر شدید تنقید کی ہے کہ کرپشن کے ذریعے سے غریب عوام کے پیسے کو اشرف غنی حکومت ختم کر رہی ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ناظرین، ترک فوج نے شمالی عراق کے اندر فضائی بمباری کے اندر متعدد کرد باغی ہلاک کر دیے ہیں اور کرد باغیوں کے ٹھکانے بھی تباہ کر دیے گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کرد باغی شمالی عراق سے شمالی شام سے ترکی پر حملہ کرتے ہیں اور ترکی کے اندر بھی دہشت گردانہ سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، جس کے خلاف ترک فوجیں کامیابی سے آپریشن کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ یورپی ممالک کی جانب سے طیب اردگان حکومت کے خلاف پابندیاں لگانے کا ایک مرتبہ پھر اعلان کیا گیا ہے کہ طیب اردگان بحر متوسط کے اندر، بحر اسود کے اندر گیس اور پیٹرول کے ذخائر تلاش کر رہے ہیں، جس سے یورپ کی سلامتی کو خطرات ہیں، اس لیے ترکی کے خلاف پابندیاں عائد کی جائیں۔ جبکہ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی نے یونان اور یورپ پر شدید تنقید کی ہے کہ وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ترکی پر اشتعال انگیزی کے ذریعے سے پریشر ڈال رہا ہے، لیکن ترکی اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ہر جگہ پر جا کر لڑائی کرے گا، جنگ کرے گا، اور ترکی یورپ کے خلاف جو بحر متوسط کے اندر گیس اور پیٹرول کی ڈرلنگ کا عمل ہے اسے جاری رکھے ہوئے ہے اور اس میں ترکی کو بڑی کامیابیاں مل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کی جانب سے یورپ کے اندر مہاجرین کے خلاف جو تشدد کیا جا رہا ہے اس پر شدید تنقید کی گئی ہے۔ بالخصوص یونان کے اندر سے مہاجرین کو نکالنے کا سلسلہ جاری ہے اور جو نئے مہاجرین ہیں ان کو یورپ داخلے سے روکا جا رہا ہے، جس پر ترکی نے یورپ پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سنگین انسانی دشمنی ہے، سنگین جرم ہے، دنیا کو اس پر توجہ دینی چاہیے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل اور فلسطین سے ہے۔ ناظرین، تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل کی غاصب درندہ دہشت گرد یہودی حکومت نے مزید مسلمانوں کے فلسطینیوں کے علاقوں کو، گھروں کو گرا کر منہدم کر کے 9000 سے زائد یہودی گھروں کو، بستیوں کو بسانے کا اعلان کر دیا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ مسلسل یہودی حملہ کر کے فلسطینیوں کے مکانات کو منہدم کر کے یہودیوں کی آبادکاریاں کر رہے ہیں اور دنیا بھر سے یہودیوں کو لا کر اسرائیل میں بسایا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی عرب دنیا خاموش ہے، مسلمان خاموش ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ جو مسلمانوں کے باغات ہیں زیتون کے، ان کے درختوں کو اکھیڑا جا رہا ہے، ان کے درختوں کو کاٹا جا رہا ہے اور ان کے باغات کو ختم کیا جا رہا ہے، جس سے بہت سے جو غریب کسان ہیں فلسطین کے وہ پریشان ہیں کہ ان کے پاس سارا سال صرف یہی باغات کی آمدنی ہوتی ہے، وہ بھی ان سے چھینی جا رہی ہے۔ اب وہ گزر بسر کیسا کریں گے؟ اسرائیل کے یہودی یہ ساری چیزیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہاں سے فلسطینیوں کو نکالا جائے اور ان کی زمینوں پر بآسانی قبضہ کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے اندر ایک چرچ کو یہودی نے جلا دیا تھا، جس پر OIC نے مذمت کی ہے کہ چاہے مسجد ہو یا پھر چرچ ہو، جو عبادت خانے ہیں ان کو جلانا قابل مذمت عمل ہے اور یہودیوں کے اس شرمناک عمل کی OIC مذمت کرتا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ دبئی جانے والے اسرائیلی سیاح ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، کیونکہ سیکیورٹی خطرات ہیں، ان پر حملے ہو سکتے ہیں، اس لیے اسرائیل سے جانے والے سیاحوں کی جو آمد ہے وہ اتنی نہیں ہے جتنی کہا جا رہا تھا، بیان کیا جا رہا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں جب سے 15 سپتمبر سے اسرائیل اور UAE کے درمیان ڈیل ہوئی ہے، اگرچہ کچھ لوگ اسرائیل کے دورے پر گئے ہیں لیکن بہت بڑی تعداد میں نہیں گئے کیونکہ انہیں خطرہ ہے کہ ان پر حملے ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، اسرائیلی پارلیمنٹ کے اندر ایک بل لایا جا رہا ہے جس میں جو مغربی علاقوں سے اسرائیلی یہودی آبادکاری کو ختم کرنے کا معاملہ ہے، اس میں حکومت تنہا فیصلہ نہیں کر پائے گی بلکہ پارلیمنٹ سے اس کی منظوری
لینا ضروری ہوگی، جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہودی فلسطینیوں کے خلاف سنگین عزائم رکھتے ہیں، خطرناک عزائم رکھتے ہیں۔ ایسے میں ضروری ہے کہ امت مسلمہ بھی مسجد اقصی اور فلسطینیوں کی حفاظت کے لیے کام کرے۔ آگے بڑھے ناظرین کام جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام یمن سے اور لیبیا سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ 2011 سے لے کر اب تک تقریباً 9 سالوں کے دوران $500 ارب سے زائد کا خسارہ لیبیا کو ہو چکا ہے۔ خانہ جنگی کی وجہ سے باغی ہفتر حملے کر رہا ہے حکومت کے خلاف، اور حکومت کی فوجوں کے حملے میں باغی ہفتر کو شکست بھی ہو رہی ہے، لیکن اس خانہ جنگی سے جہاں ہزاروں لوگ جاں بحق ہوئے، وہیں $500 ارب سے زائد کا خسارہ بھی لیبیا کو ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ یمن کے حوثیوں نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ جو صنعاء ایئرپورٹ ہے اسے کھولا جائے تاکہ جو انسانی بنیادوں پر جو ضروریات ہیں وہ بآسانی یمن کے اندر پہنچ سکیں، جبکہ ناظرین کام حکومت نے دعویٰ کیا ہے، مطالبہ کیا ہے کہ عالمی سطح پر حوثیوں کو دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کیا جائے۔ اگرچہ امریکہ اس حوالے سے غور و فکر کر رہا ہے، لیکن خطرات بہت زیادہ ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ حوثیوں کو دہشت گرد جماعت ڈکلیئر نہ کیا جا سکے۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ یورپ اور روس کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ اور اسی طرح سے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان تناؤ کے حوالے سے ہے۔ ناظرین تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ روس کے جنگی اور باہری جہاز یورپ کے سمندری حدود کے قریب وہاں سے گزر رہے ہیں اور مسلسل یورپ کو دھمکا رہے ہیں، اور اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ یورپ کے تمام ممالک اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ روس کو سمجھتے ہیں، کیونکہ ماضی میں سوویت یونین کے زمانے میں آدھے یورپ پر روس نے قبضہ کر لیا تھا، اور اب بھی برطانیہ، جرمنی سمیت کئی ملک سمجھتے ہیں کہ روس ان کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ اس لیے جو یورپی ممالک ہیں ان کو متحد ہو کر روس کے خطرے سے نمٹنے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ جبکہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی مخالفت کے بعد امریکہ F-35 طیارے متحدہ عرب امارات کو فروخت نہیں کر رہا ہے۔ اب بدلے میں روس سے جدید جنگی جہاز F-35 کے مقابلے کے متحدہ عرب امارات نے خریدنے اور معاہدہ کرنے پر غور شروع کر دیا ہے، اور اب امریکہ کی بجائے روس سے جدید جنگی جہاز متحدہ عرب امارات خریدے گا، اور خطے کے اندر جو جدید ٹیکنالوجی ہے، جنگی ٹیکنالوجی، وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اسرائیل اگرچہ UAE کے ساتھ تعلقات قائم کر چکا ہے، لیکن پھر بھی اپنے سے زیادہ طاقتور اسلحہ UAE کو حاصل کرنے نہیں دے رہا ہے۔ اگرچہ امریکہ نے کہا تھا کہ وہ انہیں جدید ریڈار سسٹم دے گا، لیکن پھر بھی اسرائیل کو خطرہ ہے کہ UAE کے لوگ ہو سکتا ہے اسرائیل پر حملے کے لیے ان جہازوں کو استعمال کر لیں۔ آگے بڑھے ناظرین کام جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام امریکہ اور چائنا کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کام ہانگ کانگ میں چائنا کے نئے قوانین کی وجہ سے امریکہ اور چین کے تعلقات کشیدہ ہو رہے ہیں، اور مزید چائنیز حکام پر، چینی کمپنیوں پر امریکہ نے پابندیاں لگانے کا اعلان کر دیا ہے، جس پر چائنا نے شدید مذمت کی ہے کہ وہ تمام شعبوں میں، تمام معاملات پر امریکہ کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں، بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ جبکہ ناظرین کام وینزویلا سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ وہاں کے صدر تنہا الیکشن کروا کے اپوزیشن جماعتوں کے بائیکاٹ کے باوجود بھی وہ تمام کے تمام اداروں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ مائک پومپیو نے اس حوالے سے نکولس میڈورو کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا، جس پر وینزویلا کے فارن سیکرٹری نے کہا ہے کہ کسی بھی صورت مائک پومپیو کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ وینزویلا کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے۔ آپ جانتے ہیں ایران کی طرح وینزویلا کے خلاف بھی امریکہ نے پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ جبکہ ناظرین کام اطلاعات یہ ہیں کہ یورپ کا ملک ہے بیلاروس، وہاں پر پرتشدد مظاہرے جاری ہیں اور درجنوں لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور یورپ کی جانب سے جو بیلاروس کا ملک ہے، حکومت ہے، وہاں پر ان کے خلاف شدید پابندیاں بھی عائد کر دی گئی ہیں۔ بہرحال ناظرین کام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔